اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو نعتیہ قصیدہ لکھنے پر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چادر اور شفا یابی کا تحفہ عطا ہوا۔ صاحب قصیدہ بردہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ اپنے زمانے کے متبحر عالم دین، شاعر اور شہرائے آفاق ادیب تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، جس کے بنا پر امراء و سلاطین وقت آپ کی بہت قدر کرتے تھے۔ ایک روز جا رہے تھے کہ سر راہ ایک نیک بندہ خدا سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ بوصیری، کیا تمہیں کبھی خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب نفی میں دیا، لیکن اس بات نے ان کی کایا پلٹ دی اور دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا جذبہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ آپ ہر وقت اس خیال میں مستغرق رہنے لگے۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چند نعتیہ اشعار بھی کہے۔ پھر اچانک ان پر فالج کا حملہ ہوا، جس سے ان کا آدھا جسم بیکار ہو گیا۔ وہ عرصہ دراز تک اس عارضہ میں مبتلا رہے اور کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ اس مصیبت و پریشانی کے عالم میں امام بوصیری کے دل میں خیال گزرا کہ اس سے پہلے تو دنیاوی حاکموں اور بادشاہوں کی قصیدہ گوئی کرتا رہا ہوں، کیوں نہ آقائے دو جہاں کی مدح میں ایک قصیدہ لکھ کر اپنی اس مرض لادوا کے لیے شفا طلب کروں۔ چنانچہ اس بیماری کی حالت میں قصیدہ لکھا۔ رات کو سوئے تو مقدر بیدار ہو گیا اور خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوئے۔ عالم خواب میں پورا قصیدہ آقائے کائنات کو پڑھ کر سنایا۔ امام بوصیری کے اس کلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درجہ خوش ہوئے کہ اپنی چادر مبارک ان پر ڈالی اور اپنا دست شفا پھیرا، جس سے دیرینہ بیماری کے اثرات جاتے رہے اور وہ فوراً تندرست ہو گئے۔ اگلی صبح جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو سب سے پہلے جس شخص سے ملاقات ہوئی وہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو الرجا تھے۔ انہوں نے امام بوصیری کو روکا اور درخواست کی کہ وہ قصیدہ جو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں لکھا ہے انہیں بھی سنائیں۔ امام بوصیری نے پوچھا کہ کون سا قصیدہ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی قصیدہ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب ہوا اور پوچھا کہ اس کا تذکرہ تو میں نے ابھی تک کسی سے نہیں کیا، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جب آپ یہ قصیدہ آقائے دو جہاں کو سنا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کا اظہار فرما رہے تھے تو میں بھی اسی مجلس میں ہمہ تنگوش اسے سن رہا تھا۔ اس واقعہ کے بعد مشہور ہو گیا اور اس قصیدہ کو وہ شہرت دوام ملی کہ آج تک اس کا تذکرہ زبان زد خاص و عام ہے اور اس سے برکات کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ قصیدہ بردہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام بوصیری سے خوش ہو کر اپنی چادر مبارک ان کے بیمار جسم پر ڈالی اور اپنا دست شفقت پھیرا، جس کی برکت سے وہ فوراً شفا یاب ہو گئے۔ لہٰذا اس چادر مصطفیٰ کی نسبت سے اس قصیدہ کا نام قصیدہ بردہ مشہور ہوا۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔